أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. پورا مجمع یک دل ہو کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ بکش پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں اور باواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگوں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو ایک مقدس بارگاہ میں اور مقدس محفل پاک میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی. اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام، شورا اسلام و نقباء اسلام سے کھچا کھچ اسٹیج ہمارا بھرا ہے. اور آج اس سال کے مین مقرر جنہیں خانقاہ میں مقرر کی حیثیت سے نہیں، شاید کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے، ہر سال چہرے بدل بدل کر علامہ مولانا و بالفضل اولانا عبد المبین نعمانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی رونقی اسٹیج ہیں. اسٹیج میں کام کاج اتنے ہیں کہ میرے حساب سے حضرت کو وقت سے پہلے لایا گیا، جبکہ میں نے حضرت سے عرض کیا تھا کہ 12 اور 1 کے بیچ میں آپ کو لایا جائے گا. ابھی 12 بھی نہیں بجا. بہرحال جو ہوا اچھا. آپ لوگ پانی کے چکر میں تقریر کو پانی مت کر دیجیے. یہ اتنے کام کاج ہیں کہ میں سوچ نہیں پا رہا ہوں کہ تقریر کروں یا جو لوگوں نے کچھ مسئلے بیان کرنے کی فرمائش کی ہے وہ بیان کریں. تو دونوں کو ملا جلا کے کرنا پڑے. بھئی آپ چلے جائیں. جو حضرات زائرین ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ یہاں ہم اور آپ، اس میں ہم بھی شامل ہیں، سیکھنے آئے. مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ سکھانے آئے ہو؟ برا مت مانیے. 4 بجے کے بعد میں نے لوگوں کو دیکھا. 4 بجے کچھ کھانے کا ٹائم ہے اور وہ کیسے کھانا؟ ہم کو تو بولنے میں شرم آتی ہے. پلیٹ میں چاول لیا، گوشت لیا اور کھڑے کھڑے کھا رہا. مدرسے کے اندر تب یہی سیکھنے آیا کہ خانقاہ میں جاؤ، کھڑے کھڑے کھاؤ. مجھے یاد ہے کہ میرے استاد خواجہ خواجہ مظفر حسین صاحب علی رحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ اسٹیشن میں ایک شخص کھڑے ہو کر بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا تھا. سرکار مفتی اعظم نے برجستہ ڈالا کہ بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے پانی پیو. تو کہا بابا ہم مسلمان ہیں
مفتی اعظم نے فرمایا مسلمان نہیں ہو انسان تو ہو. فوراً وہ بیٹھ گئے. اب انسان بننے آئی یہ کھڑے حیرت کی بات. دوسری بات صبح کے مجلس میں حضور نے دیکھا ابھی مجلس ختم نہیں, نہ ابھی آزان نہ ابھی نماز, لائن سے بیٹھ گئے کھانے کے لیے. اب کھانے کے لیے آیا ہے. حیرت کی بات تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی گنہگار, اور کچھ نمازی ہمارے پڑھتے ہیں یہ پڑھ کے گنہگار. نماز پڑھ لیا تو گنہگار کیسے؟ اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوئی, جو فرض اس کے ذمہ باقی تھا باقی رہ گیا. اب کن کی نماز نہیں ہوئی؟ سرکار بابو حضور مسجد میں یہاں یہ راستہ لوگ آنا جانا اور کچھ ایسے آرام پرست لوگ وہاں نہیں میں اللہ اکبر شروع ہو جائے گی نماز آپ کی. امام کہاں سب کہاں اور آپ اب مدرسے کے اندر نماز پڑھنے والے بھی سن لیں کہ جہاں بابو حضور بیٹھتے ہیں عام دنوں میں سب وہاں سے یہاں تک آ جاتی ہے, مگر میں نے غور کیا کہ اس دیوار میں کھڑکی تو نہیں ہے, وینٹیلیٹرز ہیں. اس کے باہر بھی لوگ ابتدا میں نماز پڑھیں گے ہو جائے گی, مگر اس شرط کے ساتھ کہ دیوار کے ساتھ سٹ کر آپ سب بندی کریں. وہاں ایک راستہ چھوڑا جاتا ہے اور پھر وہاں نماز پڑھتے ہیں اپنے بستروں پر. ان کی بھی نماز پڑھتے ہیں. تو جو آپ کی نماز ہوئی نہیں فرض باقی رہ گیا. جو نہیں پڑھے صرف کھڑے کھائے وہ نہ پڑھ کے گنہگار, اور جب الٹا سیدھا کر کے پڑھ لیا یہ پڑھ کے گنہگار. تو خانقاہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ روحانی فیض بھی آپ کو ملے اور شریعت کی جانکاری بھی آپ کو ملے. کلیئر؟ اسی لیے سرکار حضور عالی نے یہاں صرف خانقاہ کا انتظام نہیں, خانقاہ کے ساتھ دارالعلوم کا بھی انتظام کیا تاکہ آپ کا ظاہر بھی چمکے اور آپ کا باطن بھی چمکے. حضرات محترم ہمارے محبوب گرامی حضرت علامہ مولانا اختر صاحب نے فرمایا کہ کل جو تقریر باقی رہ گئی تھی آج مکمل ہوگی. آج تک کل سے زیادہ باقی 30 طلبہ یہ حضور عالی کی محنت کا ثمرہ ہے. سبحان تو بول دیجئے اور زور سے بولیے سبحان اللہ. حضور عالی کی محنت کا ثمرہ سرکار اب حضور کی جدوجہد اور چھوٹے سرکار کی نگاہ کرم. میرے خیال سے جب سے یہ دارالعلوم قائم ہے یہ پہلی بار ایسا ہے کہ ابھی مولانا بنا نہیں ہے, بنائے جائیں گے ان بزرگوں کے ہاتھ سے, مگر اسی میں سے ایک بچے نے کتاب لکھ کر کے تیار کر دیا ہے. سبحان اللہ. آپ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ.
حضرات محترم، یہ آپ ہی کے دارالعلوم کے ایک طالب علم مولانا محمد معراج احمد فدائی صاحب نے مسجد کے فضائل ایک کتاب اور بھی ہے، سبحان اللہ بولی، زور سے بولی نا سبحان اللہ، یہ مسجد کے فضائل و احکام یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ حضرات محترم، اتنا وقت نہیں کہ تفصیلی گفتگو عرض کروں، کنز العمال کے حوالے سے فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی نے علم اور علماء کی فضیلت ایک رسالے میں حدیث نقل فرمائے کہ جب پرسراب پر لوگ چلیں گے، ہر ایک کو جانا ہی ہے، اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، بھئیہ مائک والا مائک ٹھیک کرو، آپ کی آواز مائک کھینچ رہا ہے، ٹھیک کی پرسراب کے دو طرح کے لوگ پہنچیں گے، ایک عالم دین یعنی شریعت کا علم جاننے والا، اور ایک عابد آپ نہیں سمجھے گے نمازی سیدھی صاحب، ایک عابد عبادت کرنے والا اور ایک عالم۔ فرشتہ آئے گا اور کہے گا اے عابد تو نے بہت عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوتیں کی، تسبیح تحلیل بہت کچھ کیا، جاؤ جنت میں۔ وہ عبادت کرنے والا خوشی خوشی جنت کی طرف روانہ، اور عالم سے کہا جائے گا افہا ہونا، یہی پر ٹھہرو۔ اب عالم گھبرائے گا کہ یا اللہ صوفی صاحب کو، نمازی صاحب کو جنت جانے کی اجازت ملی اور مجھے روک لیا گیا۔ خوف کے مارے عالم کا کلیجہ تھر تھر کرے گا، اتنی مشکل سے حساب ہو کر کے جنت کی طرف جانے کا پروانہ ملا اور مجھے روک لیا گیا۔ تو جب وہ عالم گھبرائے گا تو فرشتہ کہے گا اے عالم، وہ عابد تھا، عبادت، ریاست، بندگی، قرآن، تلاوت، تسبیح تحلیل، اس نے جو کیا ہے صرف اسی کو فائدہ پہنچا، مگر تم عالم دین ہو، نائب رسول ہو، تم نے کتنوں کو پڑھایا اور پھر وہ آگے کتنوں کو پڑھایا، پھر انہوں نے اس کو پڑھایا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہا۔ تیرا مقام بہت بلند ہے، آج اکیلے جنت میں نہ جا، میدان محشر میں نظر دوڑا، جتنے تجھ سے محبت کرنے والے ہیں سب کا دامن پکڑ لے اور سب کو لے کر جنت میں چلا۔ حضرات محترم، کھلے لفظوں میں بات عرض کر دوں کہ کسی مدرسے میں آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق 1000 2000 500 200 10 20 روپے چندہ دیا یا 10 20 قرآن لا کے مدرسے میں دیے، تو یہ دینا آپ کا ضائع اور بیکار نہیں جائے گا، بلکہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ جب فیصلہ ہوگا جنتی جنت کی طرف چلے جائیں اور جہنمی جہنم کی طرف، تو یہ بات سن لیجئے کہ وہاں جنتی کم جہنمی زیادہ ہوں گے، جہنمی زیادہ، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا 1000 انسانوں میں، حساب لگائی گنتی کی تھی، 1000 انسانوں میں 999 جہنمی ہوگا، 1000 میں 999
999 جہنمی، تو بچا کیا نا 1% جنتی ہوگا۔ تو جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بدعقیدہ ہیں، یہ تو پرماننٹ جہنمی ہے۔ سنی مسلمانوں میں ربیع الاول کے موقع پر ڈی جے کے ساتھ جلوس نکالنے والے، جلوس میں اچھل کود تو کر لیا، سحر کی نماز ختم۔ ایسے لوگ اگر اللہ فضل فرمانے کو سبحان اللہ، ورنہ ان کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اگر غلطی ہوگی تو میں اپنی اصلاح قبول کرنے کو تیار۔ قرآن عزیز کا 14واں پارہ سورہ ہجر، ان المتقین فی جنات و عیون، اس کے تحت تفسیر جلالین میں اور تفسیر جلالین کا مشہور زمانہ حاشیہ تفسیر ساوی میں علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ محشر میں لوگوں کی 3 کوالٹی ہوگی، 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اندر الجمہور کہ جو صاحب ایمان ہے، پلس متقی پرہیزگار، صاحب تقوی طہارت، وہ تو جنت میں۔ مومن بھی، پرہیزگار متقی بھی جنت میں۔ کفار و مشرکین بدعقیدے جہنم میں۔ اب بیچ میں پھنس گئے، مومن تو ہے مگر بے عمل، سنی تو ہے مگر بے نمازی، عرس میں آیا تو ہے اور شریعت کے قانون کے مطابق اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتا۔ سنی تو ہے، اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے بغیر چندہ کے، بغیر مانگے ہوئے، اپنے پیسے سے، مگر وہ حج کی فکر نہیں، 1 منزلہ سے 2 منزلہ، 2 منزلہ سے 4 منزلہ، اور ہمارے بنگال کے ایریے میں 2 بیگہ 4 ہو گیا تو 5 ہو جائے، 5 ہو جائے تو 10 ہو جائے، 10 ہوا تو 20 ہو جائے، پر حج فرض ہے، اس طرف دھیان نہیں۔ تو سنی ہے، ایک بات اور سن لیجئے، یہ ہمارے علماء اکثر اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، کوئی حج کے لیے نکلا، راستے میں مر گیا تو اس کی شکل میں کوئی فرشتہ قیامت تک حج کرتا رہے گا اور ثواب اس حاجی کو ملے گا۔ مگر ایسا نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ فضیلت اس حاجی کے لیے ہے کہ اسی سال اس پر حج فرض ہوا اور روانہ ہوگا، اور حج فرض ہوا تھا 2015 میں، اور آپ جا رہے ہیں 2029 میں، راستے میں مر گئے، کچھ نہیں ملے، کوئی ثواب نہیں، بلکہ یہ جو 14-15 سال لیٹ ہے اس کا گناہ الگ الگ۔ اللہ اس لیے لوگوں، اگر تم اس قابل ہو کہ تم پر حج فرض ہے، اور حج فرض ہونے کے لیے کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں، بلکہ آج کے ڈیٹ میں، آج کے ریٹ میں جو 5 لاکھ کا مالک ہے، گھر چھوڑ کر جس میں رہتا ہے، موٹر سائیکل 4 چکا یہ سب سواری وہ سب چھوڑ کر الگ سے، اب چاہے 5 لاکھ کا سونا چاندی ہو، 5 لاکھ کا بینک بیلنس ہو، یا 5 لاکھ کی تجارت ہو، اس پر حج فرض، اور جس پر حج فرض ہو جائے، ڈال مڈور، اس بار بیٹی کی شادی، اگلے سال ناطق کا عقیقہ، 2 سال بعد پوتی کی شادی، ہمارے علماء بیٹھے ہیں فقہ حنفی کی
اس میں حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میرے جس امتی پر حج فرض ہو گیا پھر وہ ٹال مٹول کرے، حج ادا نہ کرے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ یہودی بن جائے یا نصرانی۔ وعید کے لیے بہرحال بات لمبی ہوگی تو علامہ ساوی فرماتے ہیں ان الجمہور تین قسم کے لوگ، پہلے نمازی متقی پرہیزگار ایماندار جنت میں، اب اس کا کون ہے کہنے کی ضرورت نہیں، سامنے موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ تو بولیے یا مائک والا میری آواز جب بیٹھ رہی ہے تو کمزور لوگوں کا کیا ہو؟ نمبر پر پھر جو کچھ نہیں جہنم بیچ واقع کہ مسلمان ہیں بے عمل، مسلمان ہیں نماز نہیں، مسلمان ہیں روزہ نہیں، مسلمان ہیں زکات نہیں، مسلمان ہیں حج فرض کا نہیں ادا کرتا، ان کیا کیا ہوگا؟ تو علامہ ساوی فرماتے ان میں سے بھی اللہ کا جس پر فضل ہو جائے جنت، اور جس کے ساتھ عدل ہو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم میں جانا پڑے گا، ہے نا؟ لیکن دوستو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی اپنی تصریفات میں کہ اسی جہنم میں کافر مشرک بدعقیدہ مستحقان رسول اور اسی جہنم میں ملاد کرنے والے سنی مسلمان، لیکن دونوں کا فرق ہے۔ حکیم الامت نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایک ہی چولہا ہے، چولہے میں آگ ہے، اسی آگ کے اندر لکڑی بھی اور اسی آگ میں توا کے اوپر روٹی بھی، دونوں میں فرق یہ ہے آگ اس میں بھی اس میں بھی، مگر لکڑی جل کے ختم بسم ہو جاتی ہے، خاک ہو جاتی ہے، روٹی کو مکمل جلایا نہیں جاتا، جب تک وہ کچی ہے تو آگ پر ہے تو وہ پک جاتی ہے، کھانے کے قابل ہو جاتی ہے، اسے نکال لیا جاتا ہے۔ کفار مشرکین جنت میں ہمیشہ رہیں گے، قرآن میں خالدین ابقیہ کا لفظ اسی کے لیے، اور سنی گنہگار جب جہنم میں جلتے جلتے گناہ اس کے دھل جائیں گے، جنت کے قابل ہوں گے تو انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو بہرحال وہ کتاب